اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شینشین پر تشریف فرما محترم عبدالنعیم خان صاحب، ریٹائرڈ ڈپٹی ڈائریکٹر ہارٹیکلچر حکومت آندھرا پردیش و تلنگانہ، جناب محمد ضیاء الدین صاحب، ممتاز سماجی کارکن، جناب ایم اے خادر صاحب، اسٹیٹ سیکریٹری ڈائنامک فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز، جناب محمد شہباز خان نیازی، جنرل سیکریٹری نیازی فاؤنڈیشن، محمد شاہنواز خان صاحب، وائس چیئرمین فورم ٹو سپورٹ KCR، محمد سرفراز خان صاحب، صدر نشین غلامان مصطفیٰ کمیٹی، جناب محمد نصرت علی صاحب، ڈائریکٹر ڈائمنڈ جوبلی گروپ آف اسکولز، اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی عزت مآب میری ماں اور بہنوں، نیازی فاؤنڈیشن انڈیا کے زیر اہتمام آج کا یہ جلسہ علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں یوم پیدائش کے موقع پر منعقد ہے، جس پر میں ہمارے ڈائنامک جنرل سیکریٹری نیازی فاؤنڈیشن جناب شہباز خان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا، کیونکہ ساری دنیا کے ممتاز شاعر کا یوم پیدائش ہے۔ آج 9 نومبر کو یہ یوم پیدائش منانے کا مقصد و منشا یہ ہے کہ نئی نسل کو یہ معلوم ہو کہ علامہ اقبال کون ہیں، علامہ اقبال کی کیا خدمات ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علامہ سر محمد اقبال کے اس شعر سے میں انہیں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال شعرا اور ادیب دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں آئے اور چلے گئے، شعراء کرام آئے اور چلے گئے، ادیب آئے اور چلے گئے، لیکن ہم علامہ اقبال کی یاد اس لیے مناتے ہیں، وہ صرف ایک شاعر نہیں بلکہ ایک رائٹر ہی نہیں، بلکہ ایک فلاسفر ہی نہیں، بلکہ ایک محب وطن ہی نہیں، بلکہ عاشق رسول تھے۔ اس لیے ہم علامہ اقبال کے اس جو ہے یاد میں یوم پیدائش منا رہے ہیں۔ آپ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن شریف کا پہلی مرتبہ اردو میں ترجمہ اگر کسی نے کیا وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تھے، جس نے قرآن شریف کے ترجمہ اردو میں کیا، اور آج اردو کے ترجمے کے ساتھ قرآن شریف ہمارے سامنے ہے۔ شخصیتیں آتی ہیں، چلی جاتی ہیں، حکومتیں بنتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، دور آتا ہے، چلا جاتا ہے، وقت آتا ہے، گزر جاتا ہے، لیکن جس کی زندگی با مقصد ہے انہی کو ہم یاد کرتے ہیں، اور وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنہیں عزت دیتے ہیں
ساری دنیا مل کر اس عزت کو چھین نہیں سکتی۔ علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے وہ عزتوں سے نوازا، آج ان کی مزار پر جائیے 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے اور فاتحہ خوانی ہو رہی ہے، چادر گل چل رہے ہیں، غلاف چل رہے ہیں، ایک جو ہے بزرگان دین کی آستانوں میں جیسا ہوتا ہے، علامہ اقبال ان بزرگان دین کی آستانوں کے جیسا ان کے آستانے میں 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت سرکاری سطح پر ہوتی ہے، تو کیا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عظیم تحفہ نہیں ہے؟ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال نے کہا اپنے ایک شعر میں، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی ہو نہ سکا۔ پھر ایک شعر میں کہتے ہیں علامہ اقبال، یہ کفن، یہ خبر، یہ جنازے، یہ کفن، یہ خبر، یہ جنازے، رسم شریعت ہے اقبال۔ علامہ اقبال کی شاعری کی طرف آپ دیکھیں، دین اور اسلام اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اسی لیے اللہ نے ساری دنیا میں انہیں عزتوں سے نوازا۔ کہتے ہیں یہ کفن، یہ خبر، یہ جنازے، رسم شریعت ہے اے اقبال۔ مر تو انسان تب ہی جاتا ہے، مر تو انسان تب ہی جاتا ہے جب یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تبدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو توقع دے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اپنے کلام میں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں ہے، نہ نوری ہے نہ ناری ہے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ آپ غور کیجئے علامہ اقبال کے ان اشعار پر کہ انقلابی اشعار، انقلابی روح، انقلابی میسج، انقلابی جذبہ، اور علامہ اقبال نے اس ہندوستان کے لیے کہا تھا انقلاب زندہ باد کا نعرہ کون دیا؟ علامہ اقبال نے دیا۔ سارے جہاں سے اچھا، ابھی نعیم خان صاحب نے کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے، یہ گلستاں ہمارا۔ علامہ اقبال کی دین ہے۔ جب گاندھی جی ملاقات کے لیے علامہ اقبال کے پاس گئے، سب سے پہلے رابندر ناتھ ٹیگور کے پاس گئے، بعد میں علامہ اقبال کے پاس گئے اور علامہ اقبال کو اپریشیٹ کیا، تہنیت پیش کیا، گلپوشی کی گئی، شال پوشی کی گئی، اور کہا اقبال صاحب آپ نے تو سارے ہندوستان پر آپ نے احسان کر دیا کہ بہترین اشعار آپ نے لکھا،
مہاتما گاندھی جی نے کہا اقبال صاحب ہمارا دیش 6-9 زبانیں بولنے والا دیش ہے، 96 لینگویجز اس ہندوستان میں چلتی ہیں اور سینکڑوں مذاہب ہیں، ان کے لیے بھی کوئی ایسے اشعار بولیں کہ سارے ہندوستان میں ایک بہترین میسج جائے۔ تو برجستہ مہاتما گاندھی جی کی موجودگی میں شاعر اعظم، شاعر مشرق ڈاکٹر سر محمد علامہ اقبال نے کہا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی اہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ آج کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے اس دیش کے لیے کیا کیا؟ ارے مسلمانوں نے اس دیش کو علامہ اقبال دیا، مسلمانوں نے اس دیش کو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان دیا، مسلمانوں نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا، مسلمانوں نے جے ہند کا نعرہ دیا، مسلمانوں نے تمام مذاہب کو ایک جٹ کرنے کے لیے نعرہ دیا، مسلمانوں نے قربانیاں دی، مسلمانوں نے اپنے آبا و اجداد کی جائیدادوں کو لٹا دیا، مسلمانوں نے اس ملک کو محمد رفیع کو دیا، مسلمانوں نے اس ملک کو نوشاد کو دیا، مسلمانوں نے اس ملک کو اظہر الدین کو دیا، مسلمانوں نے اس ملک کو دلیپ کمار کو دیا، اس ملک کو سائنٹسٹ اے پی جے عبد الکلام کو دیا، مسلمانوں نے اس ملک کو ڈاکٹر راجندر پرساد کے بعد صدر جمہوریہ فخر الدین علی احمد کو دیا، ڈاکٹر ذاکر حسین کو دیا، اور کیسے کیسے سورما مسلمانوں نے دیش کے لیے خدمات انجام دی۔ بتائیے اس ملک میں کوئی بھی مسلمان اس ملک کا غدار نہیں ہوا؟ ارے تمہارے اپنے غدار رہے، تمہارے اپنوں نے اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کو دھاڑے توڑ دیا، میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ ارے تمہارے اپنوں نے اس ملک کے آئین، دستور، سنویدھان کی دھجیاں اڑا دی، لیکن بتائیے اس ملک میں ایک بھی مسلمان 74 سال کے آزاد ہندوستان میں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف کام کیا ہے۔ جو دہشت گرد ہوتا ہے وہ انسان نہیں ہوتا، جو دہشت گرد ہوتا ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ ارے ہم تو رحمت گرد ہیں، اس لیے کہ ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے غلام ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس دیش کے لیے ہم بہت کچھ دیا ہے۔ اس ملک کو تاج محل کی بلندی، اس ملک کو قطب مینار کی بلندی، اس ملک کو تاج محل کی خوبصورتی، اس ملک کو دلی کا لال قلعہ، اس ملک کو جو ہے پارلیمنٹ کی عمارت، اس ملک کو اسمبلی کی عمارت، اس ملک کو راج بھون، اس ملک کو عثمانیہ یونیورسٹی، اس ملک کو فتح پور سیکری، اس ملک کو لال قلعہ، اس ملک کو گولکنڈہ، اس ملک کو جامع مسجد دلی، اس ملک کو مکہ مسجد، اس ملک کو سالار جنگ میوزیم، اس ملک کو ہم نے سجایا ہے۔ اس ملک کے ایک ایک پتھر سے ہمیں محبت ہے، اس ملک کے ایک ایک چپے سے ہمیں محبت ہے، اور ہم کو نکالنے کی بات، ارے بھائی اگر ہمیں نکالنا ہے تو سب سے پہلے ہم کو تاج محل دینا پڑے گا، ہم کو چار مینار دینا پڑے گا، ارے ہم کو لال قلعہ دینا پڑے گا۔ ہر کسی کی جاگیر نہیں ہے ہندوستان۔ اگر آج علامہ اقبال زندہ ہوتے تو وہ یہ کہتے CAA پر
کہ بھائی انقلاب زندہ باد کے نعرے سے تم نے آزادی حاصل کی، ارے تم نے ولولہ انگیز اشعار کے ذریعے ہندوستان کی آزادی حاصل کی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پارلیمنٹ کی، سینٹرل پارلیمنٹ کی اسپیچ گواہ ہے۔ 1948 میں میرے اور آپ کے فادر آف دی نیشن مہاتما گاندھی جی نے کہا تھا کہ اگر اردو زبان نہ ہوتی، انقلاب زندہ باد کا نعرہ نہ ہوتا، علامہ اقبال کے اشعار نہ ہوتے، تو ہمیں ہندوستان کی آزادی نہیں ملتی۔ تو صدقہ ہے اردو زبان کا جو انگریزوں کی غلامی سے ہندوستان آزاد ہوا، صدقہ ہے انقلاب زندہ باد نعرے کا جو ہندوستان آزاد ہوا، صدقہ ہے علامہ اقبال کے اس کلام کا جو سارے جہاں سے اچھا لکھا اور ہندوستان سے انگریزوں کو بھگایا۔ ارے بھائی، ہماری خدمات ہیں اس دیش کے لیے، ہم نے بھی جو اس ملک کے لیے خون بہایا ہے، ہم نے بھی جیلوں کی صحبتیں برداشت کی، ہم نے بھی سلاخوں کے پیچھے زندگیاں گزاری۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا کل برتھ ڈے ہے، انشاءاللہ مولانا ابوالکلام آزاد کی برتھ ڈے پر کل نیازی فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک عظیم الشان جلسہ منعقد ہوگا۔ مقصد و منشا یہ ہے نئی جنریشن تک ہمارے آبا و اجداد، ہمارے مجاہدین آزادی، ہمارے پوئٹس، ہمارے رائٹرز کے کیا خدمات ہیں، ہم وقتاً فوقتاً ان نوجوانوں تک پہنچاتے ہیں جو آج یہاں سینکڑوں کی تعداد میں بیٹھے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہ علامہ اقبال کا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، اے طائر لاہوری اس رخ سے موت اچھی، اے طائر لاہوری اس رخ سے موت اچھی، جس رخ سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ انہوں نے کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آج ہم نے اپنی وفاداری پر ہندوستان کی سرزمین سے اسی ہمیں محبت ہے، ارے ہم کو محبت ہندوستان سے زیادہ سلطان ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رحمت اللہ علیہ دل شریف کے آستانے سے ہے، اسی لیے ہم کو ہندوستان کی مٹی سے محبت ہے، کیونکہ اس مٹی میں میرے خواجہ غریب نواز رہتے ہیں، اسی لیے ہندوستان سے ہمیں محبت تھی، محبت ہے اور محبت رہے گی، اور ہم ہندوستان چھوڑ کر نہیں جانے والے، ہم نہیں جائیں گے، ہماری اولاد نہیں جائے گی، ان کی اولاد نہیں جائے گی، ہماری نسلیں یہی پیدا ہوئی ہے، یہی دفن ہوگی، کیونکہ اس مٹی میں خواجہ غریب نواز رہتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علامہ اقبال ایک شعر میں کہتے ہیں تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آخری میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ،
یہ اشعار پر آپ غور کیجئے. میں شہ نشین پر بیٹھے ہوئے بزرگوں سے، نوجوانوں سے کہوں گا، علامہ اقبال فرماتے ہیں کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. واہ سبحان اللہ. علامہ اقبال کی شاعری آج ہمارے سامنے ہے، اور یقیناً علامہ اقبال صاحب 1877 9 نومبر کو پیدا ہوئے، اور صرف 61 سال کی عمر میں، یعنی ہندوستان کی آزادی سے 9 سال قبل 21 اپریل 1938 میں آپ اس دنیا فانی کو سے کوچ کر گئے. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ اونچا مقام عطا فرمائے. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی مغفرت فرما دے. اے اللہ، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے قرآن کا ترجمہ کیا اور عشق رسول میں ڈوب کر پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو آپ کے بندوں تک پہنچایا. اے اللہ، اس کلام کے صدقے میں علامہ اقبال کو ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے. اے اللہ، علامہ اقبال کا جس طریقے سے ملی سماجی جذبہ تھا، دینی جذبہ تھا، اسلام کا جذبہ تھا، ایسے ہی جذبہ آج کے نوجوانوں میں عطا فرما دیجئے. اے اللہ، علامہ اقبال کی محب وطن جو تھے، جو ملک سے محبت پر انہوں نے جو شاعری کی، وہ ملک سے محبت آج کے نوجوانوں میں عطا فرما دیجئے. اور یقیناً ہم ہندوستان کے وفادار رہے ہیں اور انشاءاللہ آخری سانس تک وفادار رہیں گے. ہم پر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے اس ملک کو سجایا ہے، اس ملک کو ہم نے 1000 سال تک سنوارا ہے. اے اللہ، ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ، ہندوستان کو قومی یکجہتی عطا فرما. اے اللہ، ہندوستان کو سالمیت عطا فرما. اے اللہ، ہندوستان کو ترقی اور خوشحالی عطا فرما. اے اللہ، ہندوستان میں بھائی چارگی، امن اور یکجہتی عطا فرما. اے اللہ، ہندوستان میں ہندو مسلم اتحاد، بھائی چارگی عطا فرما. اے اللہ، علامہ اقبال نے جس طریقے سے جو اپنی شاعری میں جو اتحاد پر انہوں نے زور دیا، آج ہم انہی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہیں. ہمارے اس ہندوستان کو بری نظر سے بچا. اے اللہ، ہندوستان میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی تمام مذاہب کو ایک بنا دے اور اس ملک کے لیے اپنی جان دینے والا جذبہ عطا فرما دے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے، یہ گلستاں ہمارا. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.